اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو شعبان میں یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ماہ شعبان کا یہ عمل، یہ کلمہ تورات کے اندر بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ شعبان میں کہے گا 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اسے صدیقوں کی شان دوں گا۔ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، جیسا ہم رجب کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزار چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو شعبان کے مہینے میں پڑھو، 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا اور 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے محترم ناظرین۔ یہ چھوٹا سا عمل آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں اس کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر مت دیکھا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ عمل کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ ایسے ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت ہے جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائی اور فضائی، خلائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نماز اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر بھی ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو، ایک تو رائی ایسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی حصہ، اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں کے غاروں میں چھپا ہوا ہو، یا اس لمبی اور لمحود فضا میں کہیں گم ہو، یا زمین کی ظلمتوں میں کہیں پڑا ہو، اللہ اس کو کھینچ کے باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، پرالی ہے، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات، پھر اوپر گھاس وغیرہ ہے، نیچے ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چیونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چیونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں لکیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ چیونٹی کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے، وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلے تو لکیر مشکل سے بنے، تو پہاڑ اور پتھر پر لکیر کیسے بنے گی؟ اگر بڑی بڑی خوردبینیں لگائی جائیں تو بنتی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت عرش پر ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا کیسا ہے؟ زور سے بولو، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تم چپ کے بولو، تم دل ہی دل میں بولو، اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سن لیتا ہوں۔ تمہارے سانس کو نکلتا دیکھے، اترتا دیکھے، تمہارے سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنے، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز سنے، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز کو سنے، چیونٹی کی پکار کو سنے،
آواز سنے، فریاد سنے، تہہ خاک چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدا سنے، 7 سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار اور صدا سنے، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لمبے سے لمبا برما تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ جس نے زمین کو کھودا اس سے آگے اس سے زمین نہیں کھودی جا سکتی، اور یہ 50 کلومیٹر تک ہے۔ زمین، مٹی اور آگے آگ ہے، اور یہ صرف 5 کلومیٹر تک ہے۔ پہنچتے ہیں آگے صرف اندازے ہیں، ان کے ایسے ہی سمندر میں ان کے اندازے ہیں، تہ تک تو جا نہیں سکتے۔ تو نیچے پانی ہے، پانی ہی انہیں دبا کے پچکا کے رکھ دے، ان کے نیچے آبدوزیں بھی نہیں جا سکتی، پانی ان کو ایسے دبا کے رکھ دے اور اوپر نکل نہیں نہ دے۔ محترم ناظرین، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دو، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے، سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کریں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی، اتنے قلم اور سیاہی اور لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے، اور اللہ سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی بولو کہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو، پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی ہو یا پٹھانی ہو، کوئی بھی زبان ہو، دنیا میں 24 زبانیں ہیں اس میں بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو، میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخو پکار کو الگ الگ سنوں گا، سمجھوں گا، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا، فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والے اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے، اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ تو جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے، کتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ہر شخص نے گھر بنائے ہیں، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے، ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے کہ وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے، کتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹھڑی میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد، بڑے خوبصورت ہیں، قید ہو گئے، کل 10 آدمی تھے، 9 کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کو پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہان بھی دے دے یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیا ہوتا ہی ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب یہ اس رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوڑ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز ہے اور قوت بھی جوان، اور 2 ہیں، تیسرا بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں اور وہ عورت دعوت دے رہی ہے اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے، اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو تار تار کر دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگی اے اللہ کے بندے یہ تو بتا تجھے کون سی چیز ہے جو روکتی ہے، وہ کون ہے جو تجھے روکتا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں، اس سے میں غافل نہیں ہوں، وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا یہ شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے رکھتا ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے،
وہ لڑکی باہر نکلی، باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی، آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے گمراہ کروں۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کسی عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے دن سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچانا ہے، یہ حقوق کا معاملہ ہے۔ لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو تلاش کرو۔ جب تلاشی ہوئی تو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی کیا حالت ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو وہ ہو جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائیں، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں جنت اور جہنم کا وہ مزے کی نیند سو جائیں۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا، ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر گرم ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ اور یہ ریت کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقی ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں تم دشمنوں کے سر قلم کرو اور وہ تمہیں شہید کریں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اولاد آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے ذکر اللہ سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ رطب اللسان رہنا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص مخلوق کی بجائے خالق کی یاد سے مانوس نہیں، اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے برأت ہے، شیطان کے مقابل بچاؤ کا قلعہ ہے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ذکر 2 ذکروں کے درمیان ہے اور اسلام 2 تلواروں کے درمیان اور گناہ 2 فرضوں کے درمیان۔ ذکر 2 ذکروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ذریعے اسے یاد نہ کرے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اسلام 2 تلواروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی
کافر کے ساتھ لڑائی اور قبول کے بعد مرتد ہو جائے تو بھی انجام قتل ہی ہے۔ اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا، کر لیا تو توبہ استغفار فرض ہو گیا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ذکر میں کتنے بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اور یہ ماہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں آج جو کلمہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اور 1000 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں شامل کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اگر ہمارے ہزاروں سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ایک کلمے کی وجہ سے مل جائے، اور پھر بھی ہم اگر اسے نہ پڑھیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہیں 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی باندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا، اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دیتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا؟ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا، اور اس کی مثال یہ دی جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو کہ اس کی حاجت کو معلوم کرے اور اس کے پورا کرے تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بھائیں جھانکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے ان کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ مثال سمجھائی کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ ایک خاص رقم کے عوض اس سے سودا کر کے پھر تھوڑا بہت جو کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھائی کہ ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، سننا اور اطاعت اختیار کرنا، یعنی حاکم وقت کا جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت اور جہاد کرنا، اور جو شخص اہل جہلیت کسی بولو پکار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کا ثواب تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا علم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں، جب وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ نیز ارشاد فرمایا جو شخص بستر پر لیٹا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے بیدار ہونے تک وہ ذکر ہی میں شمار ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اور اچھے کام کرنے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے اس کلمے کی طرف جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اس سے صدیقوں میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ کلمہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بس اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب قبر سے نکلیں گے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور آپ کو صدیقوں کی شان ملے گی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو دی ہے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، اللہ رب العزت کے بابرکت اور پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔